अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वगैरह में खुशामदीद। दुबई में अहम तरीन मुलाकातों के बाद नवाज शरीफ ने वापसी के सफर का आगाज कर दिया है और 4 साल के बाद नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर पाकिस्तान की फजाओं में दाखिल हो जाएंगे। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब न सिर्फ पाकिस्तान वापसी के लिए जहाज में सवार हो चुके हैं, बल्कि तकरीबन 12:22 पर नवाज शरीफ साहब का तैयारा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में कुछ वक्त गुजारेंगे, कुछ मुलाकातें करेंगे और खासतौर पर एयरपोर्ट की हदूद के अंदर ही उनकी ये मुलाकातें भी होंगी। और कुछ बकौल उनके वकला उनकी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको उन्होंने पूरा करना है। और उसके बाद नवाज शरीफ का तैयारा लाहौर की जानिब परवाज़ करेगा और शेड्यूल के मुताबिक नवाज शरीफ साहब जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद मीनार पाकिस्तान जाएंगे, जहां पर आज शाम 4 बजे नवाज शरीफ साहब ने अहम तरीन जलसे से खिताब करना है। और ये वही जलसा है जहां पर नवाज शरीफ साहब ने फ्यूचर का अपना रोड मैप अवाम के साथ शेयर करना है। और जहां तक इस रोड मैप का ताल्लुक है, उसके लिए दुबई में इंपॉर्टेंट मुलाकातें रही हैं और ख़ास तौर पर इरफान सिद्दीकी साहब को दुबई में तलब करके उनके साथ ये जो खिताब नवाज शरीफ साहब ने आज शाम को करना है, उसके कुछ नकात फाइनल किए गए हैं। और ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ का सिलसिला कलाम जहां पर टूटा था 17 सितंबर को, नवाज शरीफ साहब उसी कलाम को उसी अंदाज से, उन्हीं शख्सियात के जिक्र से एक मरतबा फिर यहीं पर उस कनेक्शन को दोबारा जोड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब आते साथ ही को बहुत बड़ा बैंग करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट की फेवर के साथ आने का जो तासुर है, उस तासुर को मेरा यह ख्याल है कि आज इस्टेब्लिशमेंट पर ही हमला आवर होकर नवाज शरीफ साहब इस तासुर को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश में वो कामयाब होंगे या नहीं, ये एक अलग सवाल है। अलबत्ता नवाज शरीफ की दुबई में होने वाली कुछ मुलाकातें बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, ख़ास तौर पर अहम अमाराती शख्सियत की, जिसने दुबई में नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की। और उस मुलाकात की ख़ास बात यह है कि उस मुलाकात के बाद नवाज शरीफ साहब ने रात गए अचानक अबू धाबी का दौरा भी किया और अबू धाबी में भी उनकी कुछ अहम तरीन अमाराती शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं। अब ये जो मुलाकातें हैं नवाज शरीफ साहब की एमिरेट्स के अहम तरीन हुकूमती एहलकारों के साथ, वो बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक 3 एस्पेक्ट से है। पहला, एमिरेट्स की तरफ से पाकिस्तान में सरमायाकारी और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ शोबे जिनमें एमिरेट्स पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर रहा है और करना चाहता है, पोर्ट्स एंड शिपिंग के मामलात में और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन सेक्टर में। और उसके लिए जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका कंट्रोल ऑलरेडी ही एमिरेट्स के सुपुर्द कर दिया गया है। और इसके बाद कराची एयरपोर्ट को भी, और ये जो पोर्ट है कराची पोर्ट, उसका कंट्रोल भी एमिरेट्स के हवाले कर दिया गया है। अब इसका मतलब ये है कि अमारात के साथ पाकिस्तान के जो तजारती ताल्लुकात हैं वो बढ़ रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट इस मुलाकात का, ये जो फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा है, इसके बारे में मुस्लिम उम्मा का एक मुत्तफ़िक का मौक़िफ़, ऑल्दो मेरा ये राय है कि इस मौक़िफ़ के इजहार में बहुत ही ज़्यादा डिले हो रहा है। इतना जो है ना, इसमें इतनी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसराइल एक मरतबा फिर फ़लस्तीन की आज़ादी को अपने पैरों तले रोंदने की भरपूर तरीके से कोशिश कर रहा है। अमेरिका और बरतानिया के आशीर्वाद के बाद इस बात का अंदाज़ा है कि इसराइल एक मरतबा फिर फ़लस्तीन और ख़ास तौर पर गज़ा के अंदर दाखिल होकर फ़लस्तीनियों के जीना मज़ीद दूभर करेगा। और इस सारे सिनेरियो में जो सारे के सारे मुस्लिम ममालिक हैं वो खामोशी से बैठे हुए हैं और उनकी खामोशी इनफैक्ट इसराइल को मज़ीद तक़वियत दे रही है। इसके साथ साथ जो इस वक्त जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात फैसिलिटेटर है। बताया जा रहा है कि इन्हीं तीनों मामलात के इर्द गिर्द ये मुलाकातें हैं, इनके ताने बने हुए हैं। अलबत्ता जो एक और मुलाकात थी उसने तो बहुत ही ज़्यादा आईब्रोज़ को रेस कर दिया है, और वो है मलिक रियाज साहब के साथ मुलाकात। मलिक रियाज साहब नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए खुसूसी तौर पर दुबई में आए। अपनी ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस के अंदर जनाब ज़बरदस्त एंट्री दी है उन्होंने नवाज शरीफ के दामाद की रिहाइशगाह पर, यानी अली डार के घर पर। और वहाँ पर उनकी नवाज शरीफ के साथ तकरीबन 1 घंटा तवील मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल मेरे ख़्याल में
بنے گی، کیونکہ اس ملاقات کے کچھ اور پہلو بھی ہیں جن کو آپ کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے. اور ملک ریاض صاحب اس وقت پاکستان میں اور خاص طور پر قاضی کی عدالت میں ان کو جس مشکل صورتحال کا سامنا ہے، اس مشکل صورتحال میں ان کی اس طرح کی ملاقات بہت ہی زیادہ ابہام کو کریٹ کر رہی ہے، کیونکہ ملک ریاض صاحب بغیر کسی وجہ کے کسی کے ساتھ نہیں ملتے. اور ملک ریاض صاحب کی چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ان کے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. اور ابھی جو انہوں نے قاضی صاحب کی عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ کے چکر کے اندر جو ایک ماسٹر سٹروک کھیلا تھا، اس چکر میں بھی ان کی جو اس وقت نواز شریف سے ملاقات ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑی سی تشویش کا باعث ہے. کیونکہ اس ملاقات میں بارے میں بتایا یہ گیا ہے کہ اس ملاقات میں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے حسین نواز بھی موجود تھے. یعنی اس ملاقات میں صرف 3 لوگ موجود تھے، جس میں ایک ملک ریاض تھے، ایک نواز شریف تھے اور ایک حسین نواز تھے. اور حسین نواز کا تعلق وہ جو نیشنل کرائم ایجنسی کی انویسٹیگیشنز ہیں اس کے ساتھ جا کر ملتا ہے، کیونکہ ملک ریاض کے صاحبزادے نے جو پراپرٹی خریدی تھی علی ملک نے لنڈن میں، ان کے جو اہم ترین ایریا ہے وہاں پر، تو وہ پراپرٹی انہوں نے حسین نواز سے خریدی تھی، جس پر یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے پوری کی پوری تحقیقات کا آغاز کیا تھا. اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ملک ریاض نے یہ جو حسین نواز سے جو پراپرٹی خریدی تھی، یہ فیض ضمیر صاحب کے کہنے پر خریدی تھی، اور اس چکر میں خریدنے کی کوشش کی تھی کہ نواز شریف کو، شہباز شریف کو، حسین نواز کو، حسن نواز کو اس سارے چکر میں پھنسایا جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن وہ معاملہ الٹا گلے پڑ گیا ملک ریاض کے. اب اس ملاقات میں یقینی طور پر میرا یہ ماننا ہے کہ اس پہلو پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا ہوگا، یا اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کوئی پیغام ہوگا، یا کوئی اندر کھاتے کی کوئی جو گفتگو ہے وہ شاید کی گئی ہے ملک ریاض کے ذریعے، اور ملک ریاض صاحب کی طرف سے اپنے بھی کچھ تحفظات جو ہے وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ یقینی طور پر شیئر کیے ہوں گے. اب جہاں تک ملک ریاض صاحب کا تعلق ہے، وہ اس وقت پاکستان میں شدید ترین دباؤ کا شکار ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی صاحب نے ان کے گلے پہ انگوٹھا رکھا ہے، بلکہ کل ہی اس ملاقات جس وقت دبئی کے اندر ملک ریاض نواز شریف سے ملاقات کر رہے تھے، ٹھیک اسی ٹائم پر جو بیریئر ٹاؤن کیس ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کچھ نوٹسز کا اجرا کیا گیا تھا، اور یہ جو نوٹسز ہیں یہ ملک ریاض صاحب کے ان تمام پارٹنرز کو جاری کیے گئے ہیں جنہوں نے 136 ملین پاؤنڈز جو ہے وہ پاکستان میں جرمانے کے شکل میں تقریباً 35 ارب روپے بنتے ہیں، جس کی مالیت وہ یہاں پر جمع کرائے تھے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ جو کمپنیز تھیں ان کو نوٹس جاری کیے ہیں، ان سے کہا کہ جناب آ جاؤ تھے آ کے دسو یہ کیا معاملہ ہے. اور اس میں بھی فارچون ایونٹس لمیٹڈ ایمریٹس ہل کی ایک کمپنی ہے، اور یہ ایمریٹس ہل وہی جگہ ہے جہاں پر جا کر ملک ریاض نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے. ایمریٹس ہل وہی جگہ ہے جہاں پر علی ڈار صاحب کا رہائش گاہ ہے. اسی طریقے سے یہ جو فارچون ایونٹس لمیٹڈ ہے اس کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں. مبشرہ علی ملک صاحبہ کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں، وہ بھی ایمریٹس ہل میں رہتے ہیں. بینا ریاض اینڈ ثنا سلمان ان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ احمد علی ریاض ان کو مشرق بینک ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. الٹیمیٹ ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ ان کو جاری کیے گئے ہیں. پریمیئر انویسٹمنٹ گلوبل لمیٹڈ احمد علی ریاض پھر ان کو بھی جاری کیے گئے ہیں. پریمیئر انویسٹمنٹ گلوبل لمیٹڈ ان کو بھی جاری کیے گئے ہیں. وڈ لیک بیل LLP اس کمپنی کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، کیونکہ ان اکاؤنٹس سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیریئر ٹاؤن کراچی کے حوالے سے جو جرمانہ عائد کیا گیا تھا 460 ارب روپے کا، وہ یہاں پر جمع کرایا گیا ہے. لہٰذا یہ ملاقات کو اتنا زیادہ سادہ لینا میرا نہیں خیال کہ بنتا ہے. اگرچہ نواز شریف صاحب بہت ہی زیادہ دھوم دھڑکے کے ساتھ آ رہے ہیں، یہاں پر تیاریاں ان کی بہت زیادہ عروج پر ہیں، قافلے لاہور پہنچ رہے ہیں. رات بھر مینار پاکستان پر بہت ہی زیادہ جوش و جذبہ دیکھنے میں آیا. کارکنان وہاں پر موجود تھے، لائٹیں شائٹیں جل رہی تھیں، بڑا وہاں پہ بندوبست کیا گیا تھا. نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا
اب بھی لاہور پہنچ چکا ہے اور اس جلسے کی کوریج کے لیے بھرپور طریقے سے انتظامات کیے جا رہے ہیں. سیکیورٹی کو بہت ہی زیادہ بیف اپ کیا گیا ہے. تقریباً 10,000 کے قریب پولیس اہلکاروں کو اس جلسے کی سیکیورٹی کے لیے اور اس جلسے میں آنے جانے کے لیے جو راستے ہیں اس میں جو حفاظتی انتظامات کے لیے سیکیورٹی پروٹوکولز کے تحت 10,000 پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں جو 24 گھنٹے یہاں پر ڈیوٹی دیں گے. کل اس وقت تک جب تک یہ جلسہ ختم نہیں ہو جاتا اور وہاں سے سارے کے سارے شرکاء وہاں سے نکل نہیں جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج لاہور کے اندر ایک میگا ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے اور اس ایکٹیویٹی کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہوگا. کیونکہ ایک جانب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ملاقاتیں ہیں نواز شریف صاحب کی اور خاص طور پر ملک ریاض صاحب کے ساتھ ملاقات، اور دوسری جانب یہاں پر میرے جیسے اور آپ جیسے بہت سارے لوگوں کی یہ توقعات ہیں کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے جو پاکستان اپنی ان معاشی پرابلمز سے باہر نکلے اور ہمارے بھی کوئی معاشی مسائل حل ہوں، ہم بھی کوئی سکھ کا سانس لے سکیں. ادروائز اگر ایسا نہیں ہوتا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف آئے گا اور حقیقی معنوں میں تبدیلی لائے گا اور معیشت کو بچائے گا، تو اگر واقعتاً معیشت کو بچانے میں نواز شریف کامیاب ہو جاتا ہے پھر تو تالیاں ہیں نواز شریف کے لیے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسے حالات ڈیولپ ہو جاتے ہیں، پولیٹیکل کنڈیشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، انٹرنیشنل سینیریوز میں تبدیلی ہو جاتی ہے، پھر ہمارے پاس پلان بی کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے فیصلہ سازوں کو، پاکستان کے پالیسی میکرز کو اس کے اوپر بھی ذرا غور کرنا چاہیے. کیونکہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے ساتھ ہی وہ تمام توقعات ایک دم چھت سے جا کر لگ جائیں گی اور ان توقعات کو پورا کرنا نواز شریف صاحب کے لیے بہت ہی مشکل ٹاسک ہوگا. اور اس ساری صورتحال میں پاکستان میں موجود یہ جو ہے پولیٹیکل کرائسس، یہ اگر اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے تب بھی بہت ہی زیادہ مسائل ہیں جو کریٹ ہوں گے. کیونکہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے آ جائیں اور یہاں پر جس طرح پروجیکٹ عمران کو کامیاب کرنے کے لیے نواز شریف سمیت ساری کی ساری پولیٹیکل قیادت کو اس انتخابی کھیل سے باہر نکال دیا گیا تھا. اگر وہی ایکشن ریپلے ہونا ہے کہ نواز شریف کو لانے کے لیے باقی تمام پولیٹیکل پلیئرز کو اس جو انتخابی میدان ہے اس ریس سے آؤٹ کر دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی قابل اعتراض ہے. ایک سلیکٹڈ کو ہٹا کر دوسرا سلیکٹڈ نہیں بننا چاہیے نواز شریف صاحب کو. اور نواز شریف صاحب کی وہ جو 17 سپٹمبر والی تقریر ہے، اس تقریر کا صرف تقریر کی حد تک رہ جانا میرا خیال ہے کہ یہ بھی نواز شریف صاحب کے لیے کچھ زیادہ سود مند نہیں ہوگا. نواز شریف سے لوگوں کی توقعات ہیں اور امید یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی ان توقعات پر پورا اتریں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.